بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ امدادی افعال کے حوالے سے۔ جی ہاں، امدادی افعال سیکنڈ ایئر میں 5 نمبر کے MCQs اس میں سے آتے ہیں، اور ہماری سیکنڈ ایئر کی بک میں یہ چیز جو ہے یہ صفحہ نمبر 14 پر ہمیں دی گئی ہے۔ ٹوٹل 18 ایسے مصدر ہیں جن کو ہم نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ پیپر میں ایک مصدر دیا جائے گا، دینا، آنا، رہنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے آگے 4 MCQs آپ کو دیے جائیں گے، اور ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ درست جو ہے وہ جواب کون سا ہے۔ انشاءاللہ یہی چیز آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ دے دیں گے آپ کو، جیسے کھانا کھا لو، اب وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں امدادی فعل کون سا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو موقع پر مل سکے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم بڑھتے ہیں سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم امدادی افعال کو کس طرح سیکھتے ہیں، یا ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کی مدد سے، جن کو سیکھ کر ہم امدادی افعال والے سوال میں پورے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم سکرین کی طرف آ چکے ہیں۔ یہاں آپ کو مختصراً ڈیفینیشن اس کی نظر آ رہی ہے کہ امدادی افعال نے اردو زبان میں بڑی وسعت اور نزاکت پیدا کر دی ہے۔ اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل یا اس کا جزو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے اصل فعل جو ہے اس کے معنوں میں جو ہے وہ زور پیدا ہو جاتا ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے، یا کوئی حسن و خوبی کلام میں آ جاتی ہے، یا فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ امدادی فعل کا کام ہے۔ اب امدادی فعل کو فعل معاون بھی کہتے ہیں، یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی۔ ہمارے سلیبس میں ٹوٹل 18 امدادی فعل ہیں جو میں نے یہاں سارے کے سارے لکھ دیے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی بک میں بھی دیے گئے ہیں، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بک کا پیج میں نے دکھا دیا تھا، بتا دیا تھا، دوبارہ آپ کے سامنے بک کا پیج رکھ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی بک کا پیج ہے، پیج نمبر 14، یہاں آپ کو امدادی افعال دیے گئے ہیں۔ اب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں جیسے دیا ہوا ہے دینا، لینا، آنا، جانا وغیرہ وغیرہ، اب ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ مصدر ہے۔ اب مصدر کو آپ جب فعل بنائیں گے، مصدر خود بخود بھی فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں، یعنی دینا سے دیا، دی، دیے، دیتا، دیتی، دیتے، ٹھیک ہے جی، دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ آنا ہے تو اس سے آیا، آئی، آئے، آتا، آتی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جانا سے گیا، یہ ماضی کی شکل ہے جانا کی، جیسے جاتا، جاتی، جاتے، تو ماضی میں گیا، گئی، گئے، یہ ماضی کی اس کی شکلیں ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ان کی شکلوں کا پتہ ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ یہ جو فعل ہمیں مصدر دیا گیا ہے اس کی کون کون سی شکلیں جو ہے وہ پیپر میں آتی ہوتی ہیں، یا کون کون سی شکلیں بن سکتی ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جو میں نے یہاں جملہ لکھا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں کہ کسی بھی جملے کے امدادی فعل کے لحاظ سے درست ہونے کے لیے اس میں کم از کم 2 افعال کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک فعل ہوگا تو وہ جملہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا امدادی فعل کے لحاظ سے، تو کم از کم 2 فعل ہونے چاہیے۔ 2 فعل ہوں گے تو وہ جملہ ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب 2 سے زیادہ کیسے ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے سیکھ لینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہاں ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ اب دیکھیں، سمجھنا یہ مصدر ہے، اب سمجھنا سے سمجھانا بھی ہے، تو اسی سے سمجھا یہ اصل فعل ہے، اور دینا سے دیا جو ہے یہ امدادی فعل کے طور پر یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ سادہ جملے جتنے بھی ہم پڑھیں گے ان میں ہمیشہ اصل فعل پہلے ہوگا اور امدادی فعل بعد میں ہوگا۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم۔ میں نے مثال لکھی ہے کہ جی میں نے نماز پڑھی۔ اب آپ غور کریں، اس میں صرف ایک فعل ہے، پڑھنا، اور کوئی فعل اس میں استعمال نہیں کیا گیا، تو یہاں یہ جملہ جو ہے امدادی فعل کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر پڑھنا مصدر کے حوالے سے یہ جملہ آ جاتا ہے تو یہ جملہ پڑھنا مصدر کے حوالے سے غلط ہے۔ کسی بھی مصدر کا کوئی یہ ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں صرف ایک فعل ہے۔ اب آگے دیکھیں، میں نے نماز پڑھ لی۔
اب دیکھیں پڑھنا یہاں اصل فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کام کو ظاہر کر رہا ہے، اور لینا جو ہے امدادی فعل کے طور پر یہاں آیا ہے. تو پڑھنا اور لینا یہ ہمارے اصل فعل اور امدادی فعل اکٹھے استعمال ہوئے ہیں. اب آگے دیکھیں، میں نے اسی جملے کو دوبارہ لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ہے کا اضافہ کر دیا ہے. میں نے نماز پڑھ لی ہے. اب یہ جو ہے ہیں، ہوں، ہو یا ہوگا، تھا، تھی، تھے، یہ سارے فعل ناقص ہوتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ان کو فعل ناقص کہتے ہیں. ان کا یہاں کوئی زیادہ کام نہیں ہے، بس یہ جملے میں مزید تھوڑی سی بہتری لے کے آ جاتے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں، دوبارہ اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اس نے خط لکھا. اب دیکھیں یہاں لکھنا ایک فعل ہے، آگے دیکھیں اس نے خط لکھ دیا. اب یہ دو فعل ہو گئے. تو اس نے خط لکھ کر دیا. اب یہ جو جملہ ہے تیسرا جملہ، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. دیکھیں لکھ کر دیا. اب عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ لکھنا، کرنا اور دینا یہ تین فعل یہاں استعمال ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. فعل دو ہے یہاں. یہ ذہن میں رکھیے گا، جب دو اصل فعل جو ہوتے ہیں یعنی دو افعال کے درمیان میں کر یا کے آ جائے، اس بات کو نوٹ کر لیں، توجہ سے لکھ لیں اپنے پاس. جب دو افعال کے درمیان میں کر یا کے استعمال ہو تو وہ مصدر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ وہ حرف عطف ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جب دو افعال کے درمیان میں کر استعمال ہو، یہ کے بھی میں نے آپ کو بتایا، کر اور کے یہ حروف عطف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں افعال کے درمیان. جیسے اسماء کے درمیان واو یا اور استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح افعال کے درمیان کر اور کے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں کر زیادہ ہے، تو کر کرنا مصدر سے بھی ہے، یہ اصل فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھا کرو، یہاں امدادی فعل آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تم یہ کیا کر بیٹھے، تم یہ کیا کر بیٹھے، یہاں کر جو ہے یہ اصل فعل کے طور پر آیا ہے اور بیٹھنا امدادی فعل کے طور پر آیا ہے. تو کر اصل فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، امدادی فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب کر دو افعال کے درمیان میں آئے گا تو وہ نہ تو اصل فعل ہوگا نہ وہ امدادی فعل ہوگا، بلکہ وہ حرف عطف کے طور پر استعمال ہوگا. تو یہاں اس نے خط لکھ کر دیا، تو یہ کر جو ہے یہ دو افعال کے درمیان میں آ گیا ہے، اس لیے یہ حرف عطف ہے. اب یہاں امدادی فعل کون سا ہوگا؟ یہاں کوئی امدادی فعل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں اصل فعل ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دونوں اصل فعل ہیں جو حرف عطف سے پہلے اور بعد میں ہیں، یہ دونوں عمل کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اب اس کا امدادی فعل کہاں ہے؟ اس کا امدادی فعل نہیں ہے. یہ جملہ امدادی فعل کے حوالے سے غلط ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اب آگے دیکھیں، مزید وضاحت کی ہے. میں نے نماز پڑھ کر لکھنے بیٹھا. یہ کمپوزنگ کی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. میں نماز پڑھ کر لکھنے بیٹھا. اب دیکھیں پڑھ کر لکھنے بیٹھا، اب یہ دیکھنے میں چار فعل لگ رہے ہیں. اب پڑھنا اور بیٹھنا ان دونوں کے درمیان میں کر آ گیا تو یہ حرف عطف دونوں حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں، اصل فعل کو ظاہر کر رہے ہیں، اور بیٹھنا جو ہے یہ امدادی فعل کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح اس نے خط لکھ کر دے دیا. اب دیکھیں خط لکھ کر، لکھنا اور دینا یہ دونوں اصل فعل ہیں، ان کے درمیان میں حرف عطف آ گیا اور اس کے بعد دیا یہ امدادی فعل ہے. اسی طرح مزدور نے دیوار توڑ کر گرا دی. توڑنا اور گرانا اور دینا، کیونکہ توڑنا اور گرانا یہاں اصل فعل ہو گئے ہیں، ان کے درمیان میں حرف عطف آ گیا ہے، اور دینا یہاں امدادی فعل ہے. اب یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اصل فعل اور امدادی فعل یہ کون کون سے ہوں گے، اور اگر دو افعال کے درمیان میں کر آ جائے تو وہ حرف عطف کے طور پر استعمال ہوگا، وہ دونوں اصل فعل ہوں گے. اس کے بعد اگر کوئی فعل ہے تو وہ امدادی فعل ہوگا، ورنہ وہ جملہ امدادی فعل کے حوالے سے غلط ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اب آگے دیکھیں، میں نے مکان خرید لیا، تو یہاں لینا مصدر ہے. مجھے قلم لا دو. اب دیکھیں لینا پہلے والے میں امدادی فعل ہے، لیکن یہاں جو دوسرا ہے اس میں لینا اصل فعل بنا ہوا ہے. مجھے قلم لا دو. اب لینا سے لا اصل فعل ہے اور دینا سے دو امدادی فعل. اسی طرح بازار سے کتاب لے آؤ، تو یہاں بھی لینا اصل فعل اور آنا امدادی فعل ہے، آنا سے آؤ. اور علی لاہور جا رہا ہے، تو جانا اصل فعل ہے اور رہنا امدادی فعل ہے. تو سٹوڈنٹس انتہائی آسان چیزیں ہیں، یہ بالکل آسان ہے. امید کرتا ہوں کہ آج جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی، آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوں گی. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کسی بھی جملے کے درست ہونے کے لیے اس میں کم از کم دو فعل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی.
اور ایک فیل ہوگا تو جملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور سادہ جملے جو ہیں ان میں ہمیشہ امدادی فیل جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ رہے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر اس میں آپ کو لگے کہ 3 فیل آ گئے ہیں، جیسے ہم نے یہاں لکھا اس نے خط لکھ کر دیا، یا 4 آ گئے ہیں جیسے اس نے خط لکھ کر دے دیا، یا مزدور نے دیوار توڑ کر گرا دی، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب 2 افعال کے درمیان میں کر استعمال ہو تو وہ نہ تو وہ نہ تو امدادی فعل ہوگا نہ اصل فعل ہوگا، بلکہ وہ حرف عطف ہوگا۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ حرف عطف ہوگا۔ یہ انشاءاللہ یہ ایک پہلے بھی لیکچر ہو چکا ہے رموز اوقاف کا، تو یہ دوسرا لیکچر ہے معروضی کا، آپ کا امدادی افعال کا۔ یہ ایک کوسچن پیپر بنا کر میں شیئر کروں گا، تو اس کو آپ لوگوں نے حل کر کے دینا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے جو باتیں سمجھائی ہیں وہ آپ نے کتنی اچھی کی ہیں۔ اور جو بچے پیپر حل کر کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ ان کو نومینیٹ کیا جائے گا، ان کا نام بھی بتایا جائے گا، ان کے نمبر بھی بتائے جائیں گے کہ کس اسٹوڈنٹ نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے، تاکہ اس طرح کا جتنا بھی نالج ہے وہ آپ کے ساتھ مزید شیئر ہوتا رہے، آپ کو مزید چیزیں سمجھائی جاتی رہیں، ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں کہ کیسے وہ امدادی فعل کا سوال جو ہے اس میں پورے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔